اب یہ روزے محشر کا جو منظر ہے یا جو مجرمین ہوں گے ان کے لیے وہ اتنا سخت ہے. وہ آج کی آیات میں ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ جناب وہ جہنم کی آگ، دوزخ کی آگ جب انہیں دیکھ رہی ہوگی تو وہ اس کے غیظ و غضب کی آواز سن رہے ہوں گے. پھر وہ اس میں ایک تنگ جگہ میں ٹھوس دیے جائیں گے. پھر وہ موت کا ارمان کر رہے ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا آج ایک بار نہیں، آج بار بار موت کو پکارو. لیکن تو یا کل وہ یہ کہ جناب حضور حج میں کہ جناب وہ عالم ہوگا کہ جب حاملہ اپنے حمل گرا دیں گی، دودھ پلاتی عورتیں اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گی. تو بڑا ایک خوف آتا ہے کہ مطلب اب مجھے نہیں معلوم میں کیا سوال کروں، لیکن یہ تو مطلب کہ بڑا ڈر لگتا ہے. اس کا کچھ بتائیے، مطلب یہ ایک عجیب سی کیفیت ہے. مطلب اللہ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. جی ہاں وسیم بھائی، بالکل ایسا ہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کہیں سن رہے ہیں، کہیں آپ نے پڑھ لیا، پڑھ کے بھول گئے، جیسا کہ آج ہم بھولے ہوئے ہیں، تو پھر تو خوف نہیں آتا. لیکن جب اس حقیقت کو بندہ پا لے، اس کا ادراک کر لے کہ نہیں ایسا ہونا ہے. جی قرآن میں لکھا ہے، اس سے بڑی سند کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو موت کو ختم کر دیا جائے گا. پھر موت نہیں آنی. موت کو موت آ چکی ہے. جی جنتی تو جنت میں مزے کر رہے ہوں گے، جہنمی کس حال میں ہوں گے. قرآن یہ کہتا ہے کہ یوم نقول لجہنم حل امتلأتی وتقول حل من مزید، کہ جہنم کہے گی کہ اور کوئی ہے مجھ میں آنے والا. ہاں، اس سے کہا کہ تو بھر چکی ہے، وہ کہے گی اور کوئی ہے آنے والا. اور آپ ذرا سے یہ غور کریں کہ جہنم کے ایسے طبقات ہیں کہ ہم صرف پڑھتے ہیں تو کانپ جاتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ مولا ہمیں محفوظ فرما. اور خاص طور پر قیامت کا دن جو ہے، قیامت کا دن، یہ معمولی دن ہے. 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہے. زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور ہر ایک کا پسینہ اس کے گناہوں کی مقدار اس میں وہ ڈوبا ہوا ہوگا. کوئی پاؤں کے قدموں کے ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی یہاں تک کہ سینے تک ڈوبا ہوا ہوگا. اور اتنی پریشانی کا عالم. اور اس وقت یہ جو وسیم بھائی قریبی رشتے ہیں نا، ماں باپ کے رشتے، بہن بھائیوں کے رشتے، اور یہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے رشتے، قرآن فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. ہر رشتے سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا. وہ کہے گا آج مجھ پر پڑی ہے، تو کہاں سے آ گیا. تو اس وقت یاد رکھیں کہ اعمال کام آئیں گے. اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ختم ہونے سے ختم ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی شخص شراب پیتا تھا، شراب نوشی کا عادی تھا، ختم کر دیا، ٹھیک ہے، ختم ہو گیا. کوئی بدکاری ختم ہو گئی. کچھ گناہ جاریہ بن جاتے ہیں ویڈیوز کی صورت میں، جو ایسے وبال بن جاتے ہیں کہ جو ختم ہونے سے ختم نہیں ہوتے. آپ دنیا سے چلے گئے اور وہاں اکاؤنٹ چل رہا ہے گناہوں کا. میں آپ کو کہوں کہ یہ سچا واقعہ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ کسی شخص نے کوئی ویڈیو ریلیز کی تھی، اور ظاہر ہے کہ وہ نامناسب تھی، غیر اخلاقی تھی. اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اور وہ کئی مرتبہ اپنے دوستوں کے خواب میں آیا اور بتایا کہ میں عذاب میں مبتلا ہوں اس وجہ سے، خدا کے واسطے اس کو ہٹاؤ. تو اس وقت کیا تھا کہ وہ پھر پاسورڈ کا معاملہ بھی ہوتا ہے، ساری چیزیں ہٹانے سے نہیں ہٹتی. الامان الحفیظ میں اتنا کہوں گا اپنے اس بھائی سے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور گناہ جاریہ سے خاص طور پر محفوظ رہنے کی اللہ تعالیٰ سے پناہ کی دعا کریں.